اچھا دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ بہت آؤٹ اسپوکن تھی اور ماشاءاللہ ہم آپ کو سنتے بھی تھے. ایک جو جنرل باجوہ کے حوالے سے سب سے جو پہلی جو چیز ضمانت پار کے باعث سے آئی وہ بھی آپ نے بات کی، اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ سیکنڈ ایک آڈیو لیک ہوئی تھی آپ کی عمران خان سے کنورسیشن کے دوران، اس پہ آپ کیا کہہ رہی تھی؟ کس سے آپ بات کرنے کی کوشش کروا رہی تھی؟ جو میسج عمران خان سے جو لے جا رہا ہے کیا وہ آدم سواتی تھے یا کوئی اور تھا؟ کیونکہ اس حوالے سے بہت سی چیزیں تھیں. اور سب سے لاسٹ میڈم کیا آپ کہیں گی آپ کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ جو آپ کے ساتھ جو دوسری خواتین ہیں ان کے لیے اور ان ماؤں کے لیے آپ کا کیا میسج ہوگا؟ نمبر 1 یہ کہ جنرل باجوہ کے لیے جو بھی بات تھی وہ ادارے کے لیے نہیں تھی، فوج کے لیے کبھی بھی نہیں تھی. کوئی ایسی چیز ہے تو میرے سامنے لائیں. نمبر 2 خان صاحب سے میری جتنی بھی بات ہوئی ہے وہ لینڈ لائن سے کال کر رہے تھے. ہماری 11 دفعہ بات ہوئی ہے اور مجھے بھی پتا تھا کہ ریگولر اس پہ ہو رہی ہے. خان صاحب کو بھی پتا تھا کہ ایک ایک لفظ ہمارا ریکارڈ ہو رہا ہے. میری کوئی اعظم سواتی صاحب کو نہ میں نے ٹرائی کیا نہ میری ان سے کوئی بات ہوئی. وہ اپنی فیملی کے لیے پریشان تھے اور ان کے جو کیس کے لیے جو آپ نے سوچیں کہ اگر کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہوتی تو وہ ظاہر ہے چینلز پہ چلنی تھی. کوئی بھی ایسی بات ہوتی جو قابل اعتراض ہوتی یا انتشار پہ مبنی ہوتی تو وہ اوبویسلی ہمیں تو اتنی وہ نہیں ملنی تھی نا لیوریج کہ وہ بات آئی نہ. وہ صرف یہ تھی کہ میں ان کو انشور کر رہی تھی کہ میں چونکہ جب خان صاحب کو اریسٹ کیا گیا تو اس وقت سے لے کے کیونکہ میں ان کے ساتھ آئی تھی جب تک سپریم کو چیف صاحب نے فیصلہ نہیں دیا تو میں کورٹ میں ہی تھی. بلکہ ان کی پروٹیکٹیو بیل پہ میں فواد چودھری اور سیف اللہ نیازی صاحب نکلے اور میں یہ ان کو انشور کر رہی تھی کہ میں خواجہ حارث اور سلمان صفدر کے ساتھ موجود ہوں اور ہم کوشش کر رہے ہیں. بارہا میں وکلا کو گائیڈ کر رہی تھی کہ پلیز آپ خان صاحب کو پروڈیوس کرنے کے لیے استدعا کریں. اس ٹائپ کی باتیں تھی اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ کسی کو ان کی وہ اپنی فیملی کے لیے بہت پریشان تھے. آپ یہ بتائیے گا کہ جتنے بھی لوگ پی ٹی آئی کے اب پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں وہ اپنے بچوں کا فیملی کا حوالہ دیتے ہیں کہ ان کی زندگیاں عزیز ہے. کیا 9 مئی کے واقعے سے پہلے آپ لوگوں کو اپنے بچوں کی فکر نہیں تھی؟ نہیں، لیکن بیسیکلی تو اپنے لوگوں کے لیے شاک ہے پروٹیسٹ کا پرامن نہ رہنا. پرامن ہو تو سارے لوگوں کے لیے یہ آزادی کی علامت ہے اور سیکورٹی کی علامت ہے، اور اگر پرامن نہ ہو تو وہ پھر اس میں سیکورٹی اور آزادی دونوں ہی کمپرومائز ہوتی ہیں. ایسا ہے کہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ آخر وقت تک رہی ہیں، ان کے ساتھ آپ بتایا کورٹ میں بھی آپ تھی. عمران خان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے؟ ایک دوسرا عمران کے نام کیا پیغام ہے؟ دیکھیں انہوں نے آلریڈی اس کی جو مذمت کی ہے میں اس پہ خوش ہوں اور یہی ذمہ داری کا مظاہرہ ہے کہ اس وقت ہم سب کو، خان صاحب کو، مجھے، آپ کو، میڈیا کو، اداروں کو، قوم کے اندر جو تباہی اور بربادی آئی ہے اس کو جوڑنے کی ضرورت ہے. کنسٹرکٹیو میئرز لینے کی ضرورت ہے. قوم، ملک بچنا چاہیے. ہماری ایگو چھوٹی ہونی چاہیے اور آگے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے لیے بہتری کیا ہو سکتی ہے. کیا ایسا لایا عمل بنے کہ جس میں سب ہنسی خوشی زندگی گزاریں اور ملک کو غریب طبقے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اور ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے ہم کیسے بچا سکتے ہیں ایک دوسرے کی عزت و احترام کو رکھتے ہوئے. بہت شکریہ جی. مسرت بی بی آپ یہ بتائیں اور جمشید صاحب کیا آپ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہے ہیں کہ آپ پارٹی چھوڑنے کا خوشی سے اعلان کر رہے ہیں؟ اس کا میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم یا بات کرتے ہیں یا سچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. یہ ہماری ہسٹری ہے، میری بھی اور میں سمجھتا ہوں اس کا جواب میں نے اسٹارٹ میں دیا تھا تاکہ آپ کو پوچھنا نہ پڑے. اس کا جواب میں نے شروع میں دے دیا تھا تاکہ آپ کو پوچھنا نہ پڑے. دیکھیں ایک سیکنڈ، آپ یہ مجھے پتہ ہے یہ کیوں بات پوچھی جا رہی ہے. آپ کی کسی جاب آپ کہیں کرتے ہو، آپ نے 1 سال گزارا ہو اور آپ کی خالی ٹرانسفر ہو تو ظاہر ہے یہ کوئی ہم انسان ہی ہیں نا، گوشت پوشت کے بنے ہوئے. کر تو ہم اپنی مرضی سے رہیں، کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا. لیکن بہرحال
پاکستان میں جو اس وقت ہو رہا ہے یہ کوئی قابل تحسین یا کوئی خوشی والا یا سیلیبریشن والا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا نا. تھینک یو. اسپیکر صاحب یہ بتائیے گا کہ 16 دن لگے آپ کو اپنے ضمیر کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہوئے, 16 دنوں میں آپ کس نتیجے کے اوپر پہنچے ہیں کہ جن لوگوں نے ملٹری انسٹالیشن کے اوپر حملے کیے ان کو اشتعال کس نے دیا؟ خان صاحب کا بیان آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ذمہ دار ہیں ان لوگوں کو دیے کے اوپر حملے کروانے میں, اور کوئی کمانڈر کا جو گھر نہیں 16 دن نہیں لگے, مجھے تو آدھا گھنٹہ لگا. چلے آپ یہ بتا دیں کہ نہیں, عمران خان صاحب ذمہ دار ہیں. مجھے آدھا گھنٹہ لگا, اس سے زیادہ نہیں لگا. سو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے یہ جو جتنے بھی آپ نے یہ سوال جو ہے اس کا جواب پہلے میں دے چکا ہوں. پریشر ہے, دیر از نو پریشر ایٹ آل. ہمیں پتہ ہے کہ پہلے 8 سال ہم نے اپوزیشن میں رہے ہیں, 9 سال پریشر میں کبھی کوئی کام نہیں کرتے. سو ہم سب سے پہلی بات جو ہے کہ میں کنڈیم کرتا ہوں 9 مئی کے واقعات کو. 9 مئی کے جو واقعات تھے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید جو برے لمحات تھے ان میں سے ایک دن وہ تھا. سو ہمیں بڑا ہی افسوس ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم فیل ہوئے ہیں اس کو روکنے میں یا اس کو کنٹرول کرنے میں. ڈیفینیٹلی ہمیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. 9 مئی کو یو کین سے کہ جب خان صاحب کی گرفتاری کی بات ہوئی, اطلاع آئی, تو میں آلموسٹ کوئی 5:30 بجے جناح ہاؤس کے سامنے خود پہنچا ہوں. تو جناح ہاؤس کے جب سامنے گئے ہیں تو کہیں بھی یہ پلان تو کسی کا بھی نہیں تھا یہ کہ